اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ کیا جائز کاموں کے لیے سرکاری اہلکاروں کو روپیہ پیسہ دینا رشوت ہے؟ اس معاملہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھنا اور سمجھنا یہ ہوگا کہ رشوت کہتے کسے ہیں۔ اس کے لیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب القرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت 188 میں فرمائے گئے بیان کی طرف، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک نہ پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ظلماً کھا جاؤ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ تم اس کے حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمائے گئے اس بیان کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اسے حاکموں تک نہ پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ظلماً کھا جاؤ۔ بیان کے دوسرے حصے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بیان کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے رشوت کو جانچنے کا ایک اصول واضح فرمایا ہے کہ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جس کے لین دین کے بدلہ میں حقدار کا حق چھین کر مال دینے والے کو دے دیا جائے۔ مثلا قاضی یا جج کا مجرم کی طرف سے مال لے کر مجرم کے حق میں فیصلہ دے دینا یا سنا دینا۔ اسی طرح گواہ کا مجرم کی طرف سے مال لے کر مجرم کے حق میں گواہی دے دینا، اور اسی طرح تعلیمی بورڈ اور یونیورسٹیوں کے اہلکاروں کا مال لے کر امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کا حق چھین کر دوسروں کو دے دینا، اور اسی طرح مال لے کر جعلی ڈگریاں وغیرہ دے دینا، یعنی کہ اس طرح کے سب ہی ناجائز اور ناحق کاموں کے لیے لیا دیا جانے والا مال رشوت کہلائے گا۔ یاد رہے کہ رشوت کے مال میں صرف روپے پیسے کا لینا دینا ہی نہیں آتا، بلکہ زرعی یا رہائشی یا کمرشل زمین کا دینا، اور چپائے مویشی وغیرہ کا دینا، اور دور حاضر کی سواری یعنی گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ کا دینا، اور اسی طرح اندرون ملک یا بیرون ملک کی سیر سپاہٹ کروانا، یہاں تک کہ حج عمرہ کروانا، یعنی کہ ناجائز اور ناحق کاموں کے لیے کسی قسم کا فائدہ یعنی بینیفٹ کا لینا دینا سب ہی رشوت کے مال کے دائرہ میں آتے ہیں۔ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رشوت دینے اور رشوت لینے کے پیچھے انسانی لالچ اور ہوس چھپی ہوتی ہے، اور رشوت لینے دینے میں رشوت لے کر ناجائز کام کرنے والے اور رشوت دے کر ناجائز کام کروانے والے دونوں کی رضامندی لازم یعنی شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ترمذی شریف باب الاحکام حدیث 1199۔ امید ہے رشوت کی حد تک تو معاملہ واضح ہو گیا ہوگا۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے معاملہ کی طرف کہ کیا جائز کاموں کے لیے سرکاری اہلکاروں کو روپیہ پیسہ دینا رشوت ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 188 میں فرمائے گئے بیان کے پہلے حصے کی طرف، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سرکاری یا نیم سرکاری محکمے کا اہلکار لوگوں کے جائز کام روپیہ پیسہ وغیرہ لینے کے بغیر نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ دوسروں کا مال ناحق کھانے والا ٹھہرے گا، اور ایسی صورت میں جائز کام کروانے والے کو اہلکار کی طرف سے اگر خدشہ ہو کہ اس کے انکار پر اس کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ اپنا جائز حق لینے کے لیے اس اہلکار کو اس کی طلب پر روپیہ
پیسہ وغیرہ دے سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہ ہوگا اور نہ ہی یہ رشوت کے دائرے میں آئے گا، کیونکہ وہ تو مجبوری میں ایسا کرے گا اور مال دے کر اپنا ہی حق حاصل کرے گا، نہ کہ کسی اور کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا سارا وبال اہلکار پر ہی پڑے گا۔ ہاں، اگر جائز کام کروانے والا اس غرض سے اہلکار کو مال دے گا کہ دوسرے لوگوں کو بائی پاس کر کے یعنی چھوڑ کر پہلے اس کا کام کر دیا جائے تو پھر یہ رشوت دینا ٹھہر جائے گا۔ امید ہے آج کا موضوع بالکل واضح ہو گیا ہوگا، لہذا اسے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہونے والی اگلی کاوش میں کسی دوسرے معاملہ بارے دین اسلام کی واضح ہدایت تک پہنچنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔